السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 جنوری 2022۔ تمام دوستوں کو میری جانب سے صبح کا سلام۔ کل ہمارے سی او صاحب کی جو ہے 6 جنوری کو پھر جو ہے وہ نب عدالت میں پیشی ہے، وہاں حاضر ہوں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے یہ حسب معمول جو آپ لوگ دعائیں کرتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ پتہ نہیں کس کی دعا کب قبول ہو جائے۔ سیف الرحمان صاحب مرد مجاہد انسان ہے جو باہر کی زندگی 20-25 سال 30 سال کے قریب جو ہے وہ رہ چکے ہیں، بسر کر چکے ہیں اور کاروبار کر چکے ہیں، اور کئی ممالک میں ان کا سیٹ اپ تھا، اور کرپٹو کرنسی اور ٹریڈنگ وغیرہ میں جو بھی وہ کام کرتے تھے، کوائنس بٹ کوائنس جو بھی تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا کہ میں وطن واپس آؤں اور وطن آ کر وطنیوں کے لیے میں کام کروں، اور واقعی جو اس نے سوچا اس نے ڈیلیور کیا، جو اس نے کہا وہی ایسا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ 4.5-5 سال کمپنی کو ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ ایک بندے سے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا اور لاکھوں میں لوگ چلے گئے۔ یہ حق اور سچ تھا کہ واقعی اس بندے نے ڈیلیور کیا ہے، اور اس کی نیت صاف تھی پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے۔ بہت کچھ اچھا سوچا تھا اور وہ ڈیلیور کر رہے تھے۔ زمین سے اٹھا کر لوگوں کو اس نے جو ہے وہ آسمان تک پہنچایا، زیرو سے ہیرو کیا، اور ایسے ایسے لوگ بھی پیدا کیے جو دنوں میں جو ہے مہینوں میں کروڑوں روپے کماتے تھے، اور اربوں روپے وہ کما چکے اسی پلیٹ فارم سے، یہی ایس آر جی گروپ آف کمپنیز سے، کیونکہ کمپنی اچھی تھی، سسٹم اچھا تھا، اچھا ہے بلکہ۔ اور اس میں جو غدار بنے، جنہوں نے پیٹھ میں جو چھرا گھونپا، وہ وہی تھے جن کے لیے سی او صاحب نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور ان کی پہلے حالات کیا تھے، اور ان کو جو ہے کہاں سے کہاں پہنچانے میں سی او صاحب کا بہت بڑا ایک جو ہے ہاتھ تھا۔ پھر انہی لوگوں نے بے وفائی کی، انہی لوگوں نے مسئلے مسائل کھڑے کیے، اس قدر کیے کہ ذاتیات تک پہنچ گئے، اس قدر کیے کہ سی او صاحب بیچارے کو جو ہے وہ اندر کروا دیا، اور اس میں پھر وہ نہ ان کے پاس ملنے جاتے تھے نہ ان ملنے گئے، اور جس کو ہم مطلب پرستی کہتے ہیں، اس آگ میں، اس آڑ میں نہ جانے کیا ان کے مفادات تھے، جن کی وجہ سے یہ جو بے گناہ جو لوگ ہیں، جو بیچارے جو سیدھے سادھے جو اسٹریٹ فارورڈ جو لوگ ہیں، جو انویسٹر ہیں، ان کو سزا ان کے وجہ سے ہوئی۔ تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے، سی او صاحب آنیسٹ ہے، سی او صاحب کی نیت پہلے بھی صاف ستھری تھی، آج بھی صاف ستھری ہے۔ انہوں نے جو ہے بہت سی اچھے خدمات سر انجام دیے ہیں، دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ نے انہیں سرخرو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آزمائشیں آتی ہیں، اور اپنوں کی وجہ سے آئی ہے تو وہ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ مقابلہ بھی بھرپور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کریں گے۔ جس انسان کی نیت صاف ہے تو منزلیں پھر وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ وقتی رکاوٹیں ہر کامیاب انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ سی او صاحب نے 30-35 سال گزارے، کبھی ایسے دن کبھی اس نے لائف میں نہیں دیکھے، لیکن آج ایسے دن ان کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ برداشت اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ اس میں ہم جیسے لوگ جو بے گناہ لوگ ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں اس طبقے کے، وہ بھی ہیں، ورنہ یہ چاہیں تو ان کے بائیں ہاتھ کا گیم تھا، یہ کب کے چلے جا چکے ہوتے اور جا چکے ہوتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نہیں جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ تہ دل سے فائٹ بیک کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور یہ فائٹ بیک کر جائیں گے، نو ڈاؤٹ۔ یہ باہر بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ کمپنی کو ایک اچھے طریقے سے، پہلے سے بھی بہتر اور پاورفل، یہ ان کے اپنے ورڈز ہیں، تو اس ورڈز کو میں جو ہے وہ کاپی کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ کمپنی چلے گی،
اور پہلے سے بھی بہت اچھی چلے گی. یعنی کہ پہلے جو چل رہی تھی ہم تو اس میں ہی سیٹسفائیڈ تھے کہ اتنی زبردست پلان تھا ان کا, اتنا بہترین سسٹم تھا, اور واقعی لوگوں کو جو ہے وہ کروڑ پتی اور ارب پتی بنا دیا سسٹم نے. تو سسٹم میں تو کوئی خرابی تھی ہی نہیں, یہی وجہ ہے کہ سسٹم میں اچھائی تھی تو اتنے سارے لوگ تھے اس میں اور آ رہے تھے اور جا رہے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان ہے, اس پاکستان میں کئی پرابلمز ہیں, تو ان پرابلمز کو فیس کرنا پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جدوجہد جو ہے کسی بندے نے نہیں کی ہوگی جتنی سیف الرحمان نے بہت ہی کم عرصے میں کی ہے, اور ڈیلیور کیا اس بندے نے, یہ نہیں کہ کسی کا کھایا ہے. اور بہت سے اچھے اچھے پروجیکٹ چلائے تھے, لوگوں کو روزگار ملے تھے, اور بہت سی جو ہے سسٹم انہوں نے جو ہے سب کو سب پتہ ہے, معلوم ہے ویل کہ ڈیلیور کیا تھا, کرکٹ کے حوالے سے, کھیلوں کے حوالے سے, اور جو ہے روزگار کے حوالے سے, اور جو ہے لوگوں کو کما کر دیا ہے. جس طرح سے نے کہا کہ میں دوسرے غیر مسلمانوں کو جب اتنے, غیر ملکیوں کو جب اتنے میں کما کر دے رہا ہوں, تو اگر میں پاکستان میں کما کر دوں گا تو مجھے کیا موت آئے گی کیا. تو یہ اس کے الفاظ تھے, اور ان کی وجہ سے پھر پاکستان میں اس نے دل کھول کر پروجیکٹس کھولے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے کون تھے. وہ نہ اس کی ذات میں کوئی وہ ہے یعنی کہ دھوکے بازی, نہ اس انسانیت میں کوئی ایسی کوئی دھوکے بازی ہے. بہترین انسان ہے, مخلص انسان ہے, اچھا انسان ہے. ہاں اس کے ساتھ ہی اگر انہوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے تو یہ قصوروار ہم ان کو نہیں کہیں گے. آج وہ بھی در در کی ٹھوکریں کچھ کھا رہے ہیں, کچھ آئندہ کھائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کھائیں گے, وہ بھی کھائیں گے, بالکل کھائیں گے. تو دھوکے بازی اچھی چیز نہیں ہے, اور مخلصی جو ہے وہ اچھی چیز ہوتی ہے. تو بہرحال جب مشکل وقت آتا ہے تو لوگ جو ہے جو جس کا ساتھ دیتا ہے وہی وفادار کہلاتا ہے, اور جو ساتھ نہیں دیتا مشکل وقت میں تو پھر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسے کیا کہنا چاہیے. تو جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ آج بھی ان کا راہ دیکھ رہے ہیں, اور سی او صاحب کے یہ ورڈز ہیں, یہ کمنٹس ہے کہ وہ باہر آئیں گے, کمپنی کو چلائیں گے, سب لوگوں کو مستفید کریں گے, اور جو اتنی بھاری جو ان کے اوپر جو بوجھ پڑا ہے اس کا بھی وہ دفاع کریں گے. لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا, سسٹمیٹک وے سے کریں گے. اب جو بھی ہوگا وہ سی او صاحب کے کہنے پہ ہوگا, اس کا اپنا دماغ کام کرے گا. پہلے سی او صاحب سب کی باتیں سنتے تھے اور سب پہ وہ عمل کرتے تھے, جو جس نے کہا وہ ایسا کر دیتے تھے. لیکن اب وہ چیزیں چینج ہوں گی, اور وہ بالکل چینج ہوں گی, اور وہ جو ہے اب جو بات چلے گی وہ سی او صاحب کی چلے گی. اور جو وفادار لوگ ہیں جو بالکل اس آڑے وقت میں بھی کھڑے رہے ہیں ان کی چلے گی. تو انشاءاللہ آپ لوگ صبر و تحمل اتنا کیا ہے, بس باقی تھوڑا سا وقت ہے. اسی مہینے میں اللہ نے چاہا سی او صاحب باہر آئیں گے. جب وہ باہر آ گئے تو وہ خود اناؤنسمنٹ کریں گے, وہ خود سب آپ لوگوں کو سے مخاطب ہوں گے, لوگوں سے ملیں گے, آگے کا لائے عمل بنائیں گے. ڈونٹ وری, بی ہیپی. یہ نیا سال ہم لوگوں کے لیے انشاءاللہ اچھا سال ثابت ہوگا. تو اس کے لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے, کل کی پیشی کے لیے آپ لوگ جو ہیں وہ دعائیں کریں. باقی جو دشمن ہیں, جو مخالفین ہیں, جو دشمن عناصر ہے جن کا ٹارگٹ ہی یہی ہے سی او صاحب, اور یہاں سے جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں, اس کا سسٹم خراب کرنے کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے. تو بہرحال ان کے منصوبے وہ جانے اور ان کے وہ لوگ جانیں. ہمیں تو اسٹریٹ فارورڈ, ہم تو سیدھا آگے بڑھنے والے لوگ ہیں, اور انشاءاللہ سچے اچھے کھڑے نیک انسان کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس کا ساتھ آخری دم تک دیں گے. جب تک سی او صاحب حکم فرماتے رہیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے, آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں, ہمارے لوگوں کا سرمایہ لگا ہوا ہے, اور اس آڑے وقت میں بھی ہم نے صبر و برداشت کیا ہے. اتنے مہینے ہماری ٹیموں نے برداشت کیا ہے, اور انشاءاللہ اب اس کا پھل آنے والا ہے. تو ہم پھر سے سرخرو ہوں گے. اچھی بات ہے گند کچرا نکل جائے, اور جو بے وفا لوگ ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں, وہ بھی نکل جائیں, ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے. انشاءاللہ صاف ستھرے, بلے گنتی میں کم لوگ ہوں, اچھے ہوں, مخلص ہوں, صاف ستھرے ہوں, ایماندار ہوں, اور ان کو نیٹ ورکنگ سکھائی جائے گی. انہیں آگے دنیا میں کیسے کمپیٹ کیا جاتا ہے وہ چیزیں سکھائی جائیں گی. انشاءاللہ وہ آگے بڑھیں گے اور بہترین کمپیٹ کریں گے. یہ جو کمپنیاں جمعہ 6 دن بھی نہیں ہوئے آئی ہیں, یہ کیا ان کا کیا مقابلہ ہے, یہ ان کی کیا حیثیت ہے بیفور یو یا ایس آر جی گروپ آف کمپنیز کے سامنے. تو انشاءاللہ یہ کمپنی پہلے سے زیادہ بڑھے گی اور گرو ہوگی. اور لیڈرز آتے ہیں, لیڈرز جاتے ہیں, یہ صدیوں سے چلتا ہوا روایتی جو ہے وہ
حلبہ ہے، تو نئے لوگ آئیں گے، پرانے لوگ پھر جائیں گے، نئے لوگ آئیں گے، پرانے لوگ جائیں گے۔ جو جاتا ہے کسی کے جانے سے کسی کے آنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر آپ کا مشن اور ویژن پاورفل ہے، اگر آپ ڈلیور کرنے والے لوگ ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے اور سسٹم بہترین ہے، مضبوط ہے، صرف سروس اچھی کریں، آپ بہت آگے نکل جائیں گے۔ لوگ نمک بیچنے والے بھی کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ ایک ادارہ ہے، ایک کمپنی ہے اور اس نے پروف کیا ہوا ہے، نو ڈاؤٹ ورلڈ میں اس کا نام ہے، ورلڈ میں اس نے پروف کیا ہوا ہے۔ تو یہ اگر دوبارہ کمپنی چلائے گا، جس نام سے بھی چلائے گا، جس طریقے سے بھی چلائے گا، یہ چلا لے گا۔ ہم آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، بجائے ہے دوسری کمپنیاں جو جمعہ 6 دن ہوئی ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے تیزی کے ساتھ اسکیمز ہو رہے ہیں اور لوٹ مار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کو، اور جو بیچارے سمجھدار نہیں ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی مرضی ہے، جو جس کو جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور بالکل اسے کرنا چاہیے۔ لیکن ہم جو ہے وہ سی او صاحب کا ساتھ ہم نے دیا ہے اور ہم انشاءاللہ دیں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یہاں سے اس کرائسس سے سی او صاحب ہی نکال سکتا ہے اور کوئی شخص یہاں سے ہمیں نہیں نکال سکتا۔ باقی اس کام میں جن جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اور بہترین اپنا رول ادا کیا ہے اور اس مشکل وقت میں تنکے کا سہارا جنہوں نے دیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی محنت، ان کی جو نیکی ہے کبھی رائگاں نہیں جائے گی۔ دل کھول کر صبح شام ان لوگوں نے فائٹ بیک کی ہے مخالفین کی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو سنہری حروفوں میں یاد کیا جائے گا، جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا انسان اچھی لوگوں کی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے اور اچھائیت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جن جن لوگوں نے اچھائیت کی طرف لوگوں کو میسیجز دیے ہیں اور جو ہے انہیں کھڑا کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی جزائے خیر عطا انعامات فرمائیں گے اور آخرت میں بھی فرمائیں گے۔ ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت ساتھ دیا سی او صاحب کا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سب کو جو ہے وہ حفظ ایمان میں رکھے۔ انشاءاللہ یہ امید ہے کہ یہ نیا سال کا اسٹارٹ ہے، یہ نیا سال ہمارا ہے، یہ نیا سال نیٹ ورکرز کا ہے، یہ نیا سال بیفور یو والوں کا ہے، یہ نیا سال سیف الرحمان کا ہے، یہ نیا سال سیف الرحمان کے وفادار لوگوں کا ہے، یہ نیا سال صابرین کا ہے، یہ نیا سال جو مخلص لوگ ہیں ان کا ہے، یہ نیا سال جو پسے ہوئے لوگ ہیں جو تکلیف میں تھے اب ان کی خوشیاں آنے والی ہیں، یہ ان کا سال ہے۔ انشاءاللہ اللہ جو بھی کرے گا بہت اچھا کرے گا، بہترین کرے گا، اور ہمیں پازیٹیو ہو کر اور آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں بس چند گھڑیاں چند دن رہ گئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ ہے پورا کہ ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے سرخرو ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ، اعجاز مند انصاری فرام حیدرآباد۔